الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایمان والا بنا کر ہمیں بھیجا. اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے. انسان دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. انسان کا دنیا میں آنا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے کوئی بیماری نہیں. ہر ایک دوائی کو انہوں نے استعمال کر لیا. دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو انسان کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی مرضی پر ہے، اور انسان کا دنیا سے جانا، موت کا آنا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں جتنے دن رہنا چاہے رہ نہیں سکتا. اللہ پاک نے جو مدت اور جو وقت اس کے لیے لکھا ہوا ہے اس وقت تک ہی اس کو مہلت ملنے والی ہے. اس سے زیادہ کی زندگی اس کو نصیب نہیں ہونے والی. چاہے آدمی اپنے پاس موجود لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر لے، اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنی فوج سب کو استعمال کر لے اور اپنی جان بچانا چاہے، نہیں ہو سکتا. اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت میں آدمی کو چلا جانا ہے. تو انسان کا دنیا میں آنا یہ بھی انسان کی مرضی سے نہیں ہے، اور انسان کا دنیا سے جانا یہ بھی انسان کی مرضی سے نہیں ہے.
ان دونوں کے بیچ میں جو زندگی ہے، دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے سے پہلے تک کی جو زندگی ہے، یہ زندگی بھی انسان کو اپنی مرضی سے نہیں گزارنا ہے، کیونکہ دنیا میں آنا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوا اور جانا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر بیچ والی زندگی انسان اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اس لاجک سے یہ بات واضح اور کلیئر ہو گئی کہ دنیا میں ہمیں دنیا بنانے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی اور منمانی والی زندگی اس دنیا میں نہیں چلے گی۔ اگر کوئی چلاتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنے دنوں کے بعد شروع کروں گا، اتنے مہینوں کے بعد شروع کروں گا، یا فلاں سال سے میں اللہ کی بندگی شروع کروں گا۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ انسان پلان بناتا ہے کہ ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، کام کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، 4 پیسے جمع ہو جائیں گے تو رہنے کے لیے اپنا ایک خاص مکان بنا لوں گا، پھر ایک دم ٹینشن فری ہو جاؤں گا، بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا، پھر میں نمازی بن جاؤں گا۔ آدمی اس خیال میں رہتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایک محل بنوایا اور کاریگروں سے، اس زمانے کے انجینئر سے کہا کہ ایسا محل بناؤ کہ اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، وینٹیلیشن کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے، اور اس میں جانے آنے کے اعتبار سے، سیفٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ محل ایک دم اچھا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ ایسا محل بناؤ۔ اب بادشاہ کا آرڈر ہے، لہٰذا محل بنانے کی تیاری ہو گئی۔ بادشاہ اپنے محل کو روزانہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا کہ اس کا فاؤنڈیشن کیسا ہے، پلرز کیسے ہیں، دیوار کس طرح بن رہی ہے، کہاں کہاں دروازے اور کھڑکیاں ہیں، یہ سب روزانہ دیکھتا تھا۔ کہیں کوئی کمی اس کو خود نظر آتی تو اس کو صحیح کر دیتا تھا۔ اس طرح کئی مہینوں کے بعد اس کا محل بن کر کے تیار ہو گیا۔ پورا محل بن کر کے تیار ہو گیا تو خود سے بعد میں پھر ایک دم فائنل اس کا ایگزامینیشن کے لیے گیا اور دیکھا، کہیں بھی بادشاہ کو محل کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ لیکن بتایا جاتا ہے نا کہ کوے کا بچہ کوے کو اچھا ہی لگتا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرا محل ہے، اس لیے مجھے اس میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں اعلان لگا دیتا ہوں کہ میرے محل میں اگر کوئی کمی ہو تو بتاؤ، اس کو انعام دوں گا اور میں اس کمی کو دور کر دوں گا۔ بادشاہ نے محل کے باہر اعلان چسپاں کروایا کہ جو آدمی میرے اس محل میں کمی کو بتائے گا کہ فلاں دیوار میں یہ نقص ہے، فلاں ڈیزائن کے اندر یہ کمی ہے، جو بھی کمی بتائے گا اس کمی کے حساب سے میں اس کو انعام دوں گا۔ اب اس بادشاہ کی حکومت میں جتنے بھی لوگ تھے، آنے جانے والے، سب بادشاہ کے محل کو دیکھتے، کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ کسی کے پاس
کوئی کمی نہیں ہے، سب واپس چلے جاتے۔ مسافرین بھی آتے تھے، سنتے کہ بادشاہ نے اس طرح کا اعلان لگایا ہے، آ کر کے دیکھتے محل کو کوئی کمی نہیں ہے، بغیر انعام کے چلے جاتے۔ مسافرین میں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اعلان لگا ہوا ہے، بادشاہ کا محل ہے، اس محل کے اندر کوئی کمی بیان کی جائے تو پھر بادشاہ انعام دے گا۔ وہ اللہ والے گئے محل کے اندر، بادشاہ کو بھی ساتھ لے گئے اور چاروں طرف محل کو دیکھا اور بادشاہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا، اے بادشاہ، اس محل کے اندر ایک نہیں دو کمی ہے۔ بادشاہ حیران پریشان، یہ کون بڈھا آ گیا یہاں، میرے محل کے اندر کمی نکال رہا ہے، نقص بیان کرتا ہے۔ ساری دنیا والوں نے میرے محل کو دیکھا، کسی کو کوئی کمی نظر نہیں آئی، اور اس بڑے میاں کو کمی نظر آئی۔ بڑے میاں سے پوچھا، اسے معلوم نہیں کہ یہ بڑے میاں کون ہیں، بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والوں کی نظر بھی ایسی ہوتی ہے، عام لوگوں کی نظر تو ظاہر پر ہے، اللہ والوں کی نظر باطن پر ہے، حقیقت پر ہے، معرفت پر ہے۔ تو اس اللہ والے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اس محل کے اندر دو کمیاں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا، نہ مکین رہے گا نہ مکان رہے گا۔ ایک جملے میں جواب دے دیا، یہ جو تم نے محل بنایا ہے، مکان بنایا ہے، اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ مکان بھی رہنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے ایک دن، اور تو اس کا مکین ہے، اس میں رہنے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو بھی ختم ہونے والا ہے، نہ یہ مکان رہے گا نہ تو مکین اس کے اندر رہنے والا ہے، دونوں کی دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ ظاہر میں دنیاوی زندگی کے لیے تو نے اتنا بڑا محل بنایا اور اس کے اندر کمی ہی کمی ہے، دنیا کے لیے تو نے اتنی محنت کر لی، اے کاش اتنے مہینے آخرت کے لیے تو خرچ کر ڈالتا، آخرت کے لیے تو محنت کر لیتا تو آخرت میں تجھے ایسے ہزاروں محلات مل جاتے۔ یہ ظاہری زندگی ہے، چاہے محل میں رہو، جھونپڑی میں رہو، سیدھے سادے مکان میں رہو، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، بڑی عجیب نصیحت، کہ اے انسان، دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا کی زندگی کتنی معمولی سی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 ایئرس۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو دنیا کی 100 سال کی زندگی کو قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں لا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو دنیا کی ہماری 100 سال کی زندگی 1.5-2 منٹ کی بنتی ہے۔ اس 1.5-2 منٹ کی زندگی کے لیے ہم لوگ جو ہیں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، زبان ہماری جھوٹ بولنے والی، آنکھ ہماری للچائی ہوئی، نظریں ہماری ناپاک، ہمارے ہاتھ ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، ہمارے دل و دماغ کینہ کپٹ سے، بغض عداوت سے بھرے ہوئے، 2 منٹ والی زندگی کے لیے، اور آخرت لامحدود انفینیٹو والی زندگی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال بھی وہاں رہیں گے، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں۔
علماء نے مثال دے کر کے بیان فرمایا، زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں سے فل اپ کر دو۔ آپ بازار جاتے ہیں، 100 گرام رائی لیتے ہیں، اگر آپ ان کو گننا چاہیں تو صبح سے شام لگ جائے گا، اتنے رائی کے دانے اس میں ہوتے ہیں۔ اب تو اللہ والے نے آخرت کی مثال بیان فرمائی ہے، کتنی بڑی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو ایریا ہے، پورے ایریا کو رائی کے دانوں سے بھر دو۔ ایک پرندہ آئے اور رائی کا دانہ کھا کر چلا جائے، ایک دانہ، اب دوسرا دانہ کھانے کے لیے 1000 سال کے بعد آئے، تیسرا دانہ کھانے کے لیے 1000 سال کے بعد آئے، چوتھا دانہ کھانے کے لیے 1000 سال کے بعد آئے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے ہیں ان گنت، ان دانوں کو کھانے کے لیے کتنے 1000 سال لگیں گے اس پرندے کو۔ تو اللہ والے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود رائی کے دانے پرندے کھا کھا کر کے ختم کر دے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ اتنی بڑی لامحدود زندگی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے، سمندر میں سوئی کو ڈبو دو اور اس کو باہر نکالو، اس سوئی کے ناکے پر، کنارے پر جو ایک معمولی سا باریک سا ڈراپ ہے، پانی کا قطرہ ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ باقی جو پورا بڑا سمندر جو نظر آ رہا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں آدمی صرف 5 دن رہتا ہے، دنیا میں آدمی صرف 5 دن رہتا ہے۔ ایک دن آیا تھا، ایک دن جائے گا، 2 دن ختم ہو گئے، باقی صرف 5 دن ہے۔ اور 5 دن آدمی کو رہنا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ گویا نماز پڑھنے والا وہ ایمان والا ہے، باقی جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لسٹ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈز کے اندر بے نمازی ایمان والا ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے نماز کو چھوڑنے پر۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کی ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، چھوٹ گئی ایک نماز، ایک وقت کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی، اس کو اتنا صدمہ ہونا، وہ اس قدر غمگین ہو جیسا کہ اس کے ماں باپ مر گئے، بیوی بچے مر گئے، اس کے پاس موجود مال و دولت کو زبردستی چھین لیا گیا، اور اس کے دوست احباب سب اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے، روڈ پہ آ کر کے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس آدمی کو جس قدر غم ہوگا، اس سے زیادہ غم ایک فرض نماز کے چھوٹ جانے پر ہونا چاہیے۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے ہماری حالت کیا ہے۔ نمازوں پر نمازیں ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے نمازی کیسے کام چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا اور ہمارا عمل کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر ساری آفتیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ جو کچھ دنیا میں ہمیں تھوڑی بہت آسائش نظر آ رہی ہے،
اور تھوڑا بہت ہمیں امن چین سکون نظر آ رہا ہے، یہ 1-2 نماز پڑھنے کی برکت سے ہے۔ اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں نا، تو پھر کسی بھی طاقتور لیڈر یا ظلم کرنے والے ظالم کو یہ ہمت نہیں کہ مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے۔ 1-2 نماز پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں سے، اسلام سے مقابلہ کرنے سے پہلے وہ ظالم سوچتا ہے، کوئی نیا بل، نیا قانون لاگو کرنے سے پہلے 100 مشورے کرتا ہے۔ اگر ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر دنیا ہمارے پیروں کے تلے آ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس طرح دنیا کو فتح کیا، اس طرح ملکوں کو ہم فتح کرنے والے بن جائیں۔ 5 وقت کی نماز معمولی نہیں ہے، بڑی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دے کر کے دنیا میں بھیجا، اس کا شکریہ کیا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں جان دے کر کے بھیجا، اس کا شکریہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے مان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمیں دی گئی جان کا شکریہ ہے۔ باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 5 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزوں کو عطا فرمایا۔ نمبر 2، پہننے کے لیے، اپنا سطر اور بدن چھپانے کے لیے سردی، گرمی، ہر اعتبار سے پتلے موٹے کپڑے عطا فرمائے۔ نمبر 3، رہنے کے لیے چھت عطا فرمایا، مکان عطا فرمایا۔ نمبر 4، انسان کو معاشرتی زندگی، کمیونٹی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، نوکر چاکر کی ضرورت ہے۔ یہ کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور نمبر 5، انسان کو سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اللہ نے دنیا میں سواریاں عطا فرمائی۔ تو انسان کو جو موٹی موٹی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان 5 بنیادی ضرورتوں کو اللہ پاک نے پورا کیا۔ کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی بچے ماں باپ اور سواری۔ ان 5 موٹی موٹی اور اہم نعمتوں کے بدلے میں ہم لوگ 5 نمازیں نہ پڑھیں، 5 نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کریں، کس قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کر رہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کر دیا۔ کفر کا ایک معنی کافر ہو جانا ہے اور دوسرا معنی ہے ناشکری کرنا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے ناشکری مراد ہے۔ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن کافروں جیسا ہی عمل اس نے کر لیا، وہ بھی ناشکرے ہیں اللہ کے اور یہ بھی اللہ کے ناشکرے ہیں۔ انسان اپنے باڑی میں موجود ظاہری چیزوں پر غور کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں عطا فرمائی، 5 سینسز انسان کو عطا فرمایا۔ نمبر 1، دیکھنے والی قوت۔ نمبر 2، سننے والی قوت۔ نمبر 3، سونگھنے والی قوت۔ نمبر 4، چکھنے والی قوت۔ اور نمبر 5،
محسوس کرنے والی قوت، یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، اور بچے کو اللہ نے کیسا سینس آف ٹچ عطا فرمایا۔ گود کا بچہ ہے، اس کو اس کی ماں کی گود سے آپ لے لو، فوراً رونا شروع کرے گا، کون لے لیا منجے گھر کو، حالانکہ اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا اٹھانے والا، یہ جو مجھے لے رہا ہے اس کا نام معلوم نہیں، اس کا ایڈریس معلوم نہیں، لیکن آنکھ بند ہے اس کی، اسی حالت میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جس نے ٹچ کیا ہے وہ میری ماں نہیں ہے۔ کیسا سینس آف ٹچ اللہ تعالیٰ نے بچے کو عطا فرمایا۔ تو ہر انسان کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں جو کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، سونگھنے والی قوت، اور چکھنے والی قوت، اور ٹچ کرنے والی قوت، ان 5 بڑی بڑی موٹی نعمتوں کے بدلے میں ہم لوگ 5 نمازیں روزانہ نہ پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ ذرا آدمی اندازہ لگائے، اسی طرح اپنے آپ پر غور کرتا جائے، بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ انسان کی زندگی 5 حالتوں میں گزرتی ہے۔ آدمی یا تو لیٹا رہتا ہے، آدمی یا تو لیٹا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، یا کھڑا رہتا ہے، یا جاگتا رہتا ہے، یا سوتا رہتا ہے۔ انسان یا تو لیٹا ہوا رہے گا، یا بیٹھا ہوا رہے گا، یا کھڑا ہوا رہے گا، یا جاگا ہوا رہے گا، یا سویا ہوا رہے گا۔ 5 حالتیں ہیں، ان 5 حالتوں میں انسان کی 24 گھنٹے والی زندگی گزرتی ہے۔ ان 5 حالتوں کے شکریہ میں یہ 5 نمازیں ہیں، اور ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں، جب مرضی آئے تب کی نماز پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی دن بھر کی 4 نمازیں غائب۔ بعض لوگوں کی عادت ہے صرف مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، باقی 4 نمازیں غائب۔ بعض کی عادت ہے صبح کی 1 نماز پڑھ لیے، شام کی 1 نماز پڑھ لیے، ہول سیل میں سمجھ لیا نمازیں ادا ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان عاقل مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالنا، ساتھ میں اس کو لے کر کے مسجد آنا، مسجد کے آداب سکھانا، مسجد میں وضو خانے میں کیسے جانا۔ لوگ جو ہیں وضو کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، خود وضو کر رہا ہے لیکن پڑوس کا آدمی بھیگ جاتا ہے، وضو کرتا ہے سو انہیں، لیکن بھیگ جاتا سو بازو والا۔ ایسا لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 1 ہفتے سے اس نے اپنا ہاتھ منہ نہیں دھویا، سارا گند آ کر کے یہاں وضو خانے میں نکال رہا ہو۔ اس طرح سے وہ وضو کرتا ہے، پانی اچھال کر کے وضو کرنے کا طریقہ اس کو معلوم نہیں۔ کبھی کسی عالم سے، حافظ صاحب سے، امیر صاحب سے، مؤذن صاحب سے سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پیشاب خانوں میں جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کس قدر بدبو رہتی ہے۔ جانے سے پہلے 1 جگ پانی ڈال دیا جائے، فارغ ہونے کے بعد 2-4 جگ پانی ڈال دیا جائے، کتنا وہاں فائدہ ہو جائے گا، بدبو ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو صفائی کا خیال نہیں کرتے، بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے بیڑی پیتے ہیں، پان تمباکو چباتے ہیں، وہیں دیواروں کو کلر کر کے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پینٹر ہے، دیواروں کے اوپر پان کا، تمباکو کا وہ تھوک کر کے کلر کر کے آتے ہیں۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ چپل چھوڑنے کا بھی اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے کہ چپل کیسے چھوڑا جائے۔ ایک کے چپل کے اوپر دوسرے کا چپل لا کر کے رکھ دیتا ہے، یا چپل رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو جن کے چپل ہیں ایک چپل کو ادھر لات مار دیا، دوسرے کو ادھر لات مار دیا، بیچ میں اپنے چپل لے جا کر کے رکھ دیا۔ کوئی ادب نہیں، حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے اپنی چپل کا منہ، اس کا ڈائریکشن قبلے کی طرف مت رکھو، چپل جو ہے اس ڈائریکشن میں مت رکھو، قبلے کا ادب کرو، یہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ڈائریکشن میں چپل رکھتا ہے تو ناجائز حرام نہیں ہے۔ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بات کہ چپل رکھنے کا ادب بھی علماء نے سکھایا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قبلے کی طرف منہ کر کے چپل نہیں رکھا، یا تو شمال کی طرف ڈائریکشن ہے یا جنوب کی طرف ڈائریکشن ہے۔ اور میں جو بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان کو مارنے والی جو چھڑی ہے اس کا منہ بھی قبلے کی طرف کر کے نہیں رکھا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے چپل کو دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑا، بائیں ہاتھ سے پکڑا، بائیں ہاتھ سے لیا، بائیں ہاتھ سے رکھا۔ اسلام کے اندر ادب ہی ادب ہے، اسلام کے اندر صفائی ہی صفائی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، مسجد لاؤ، مسجد کے آداب اس کو سمجھاؤ، نماز کیا، وضو کیا، قرآن کی تلاوت، یہ سب باپ اس کو سکھانا۔ خود باپ کو نہیں آتا ہے اور بچے کو وہ کیا سکھائے گا؟ ایسی ہماری حالت ہو گئی۔ اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو 7 سال اگر ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے اپنے ساتھ میں کھڑا کرنا، وضو کروانا، نماز وغیرہ سکھانا، اس سے پہلے سے چلتا رہے لیکن 7 سال سے ایک دم پابندی۔ اور جب بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے، بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کرنا، ہلکی پھلکی پٹائی کرنا، بلکہ گھر میں کوڑا یا لکڑی لٹکا کر کے رکھنا کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو اس سے تمہاری پٹائی ہوگی۔ حدیث میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر بچہ اسکول کو نہیں گیا تو ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ڈانٹتے ہیں، لیکن وہی بچہ اگر نماز کو نہ جائے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ اگر ماں باپ اس کو تنبیہ کر رہے ہوں، مار رہے ہوں، ڈانٹ رہے ہوں تو پڑوسی اس بچے کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں پڑھ لیتا لو، سیکھ لیتا لو نماز، کیا انہیں بڈھا ہو گیا کر کے بولتے ہیں۔ وہی اسکول کو اگر نہ جائے، باپ مار رہا ہو، ماں اس کو ڈانٹ رہی ہو، پڑوسی بھی آ کر کے بولتے ہیں جانا با اسکول کو، گیا نہیں تو کیسا؟ اسکول کو نہیں گیا تو پڑوسی کا رویہ ایسا، وہی نماز کو نہیں گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں اور ہم نمازوں کا اہتمام نہ کریں۔ نماز تو سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 مصیبتیں انسان پر آنے والی ہیں مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد انسان کے اوپر 5 مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ 5 مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ ب5 خصال، جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی پابندی کو ساتھ اس کو پڑھتا ہے، کبھی کبھار کوئی نماز نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئی
یا سستی کاہلی اور جان بوجھ کر ہی شادی وغیرہ میں رہتے ہوئے چھوڑ دیا، بعد میں پھر اس کی قضا کر لے، توبہ اللہ کر لے، تو جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 5 مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یرفع عنہ ضیق الموت، نمبر 1 موت کی مصیبت، آدمی کے اوپر موت آتی ہے، موت کے وقت آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت کہ اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابی ابن کعب، ذرا موت کی سختی کو بیان کرو، یعنی انسان پر جب موت آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بیان کرو۔ امیر المومنین ہے، وہ جا کر کے اپنے سے چھوٹے ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اے امیر المومنین، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ ایک انسان کے جسم کے اندر منہ سے لے کر بالکل پاخانے کے راستے تک کانٹے دار درخت کو ٹھوس دیا جائے، ایسا درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے دائیں بائیں ٹہنیاں ہیں اور اس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، سخت اور ایک دم نوکیلے کانٹے ہیں، ان کو انسان کے منہ سے ٹھوسا جائے، وہ باہر پیچھے کے راستے سے نکل جائے، بعد میں ایک بہت بڑا پہلوان آئے اور منہ کے پاس اس ٹہنی کو پکڑ کر کے زور سے باہر کھینچے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے، روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے 300 مرتبہ تلوار سے مارنے سے، تلوار کے وار سے جو تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ تو کیا بتایا، من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ بخمس خصال، جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ موت والی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یرفع عنہ ضیق الموت، اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی کو ختم فرما دیتا۔ نمبر 2 وعذاب القبر، قبر کے عذاب سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ قبر بے نمازی کو، نافرمان کو اس طرح دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ انسان کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں جو پسلیاں ہیں، جو ہڈیاں ہیں، وہ ایک دوسرے میں اس طرح مل جاتی ہیں۔ حضور نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے پریکٹیکلی دکھایا تاکہ جلدی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ قبر جہنم کا گڈھا ہے، آگ کے انگاروں کا گھر ہے، یا پھر جنت کا باغیچہ ہے۔ تو جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یرفع عنہ عذاب القبر، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو آسان کر دیتا ہے، عذاب قبر کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، قیامت والے دن ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا پل ہے کہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر آدمی اس پر چل نہیں پائے گا، جو بھی چلے گا وہ پیر اس کے کٹ جائیں گے، جہنم میں گر جائے گا۔ لیکن جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح
اس پل کو پار کرا دے گا. اس برج کے سامنے کھڑا ہوا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا، ادھر پار ہو جائے گا. نماز پڑھنے سے یہ برکت اور یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی مصیبت جو اس سے دور ہو جائے گی، وَيُعْطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا. قرآن میں سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس آدمی کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا اور بہت زیادہ وہاں پر پریشان ہوگا. لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال کے ملنے کا مطلب کیا؟ یہ جہنم میں جانے والا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کا داہنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے سے پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکالا جائے گا، پھر اس کو نام اعمال دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ نام اعمال بائیں ہاتھ کے بجائے داہنے ہاتھ میں ملے گا. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، اور 5ویں مصیبت انسان پر آنے والی کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ تو حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاؤ گے. تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اتنے سارے فائدے ہیں، نہ پڑھنے پر بہت ساری سزائیں ہیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے. نماز نہیں پڑھا تو وہ کچھ بھی نہیں، چاہے 100 حج کر لے، چاہے 100 مسجدیں بنوا دے، چاہے وہ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کرنے والا ہو، جب تک اس کا اور اللہ کا پرائیویٹ مسئلہ 5 نمازیں یہ حل نہیں ہوتا، باقی کو سائیڈ میں رکھا جائے گا. پہلے نماز کا حساب لا، بعد میں حج، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں روزہ، پہلے نماز. تو نے جو کیا وہ سب سائیڈ والے ہیں، سیکنڈری ہیں، پرائمری کیا نماز ہے، پہلے نماز کا حساب. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا، آخری بات کیا ہے؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. حساب کتاب کیا بھی نہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی کماؤ، دائیں ہاتھ سے بھی کماؤ، ٹیبل کے اوپر سے بھی کماؤ، ٹیبل کے نیچے سے بھی کماؤ. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں یہاں بغیر حساب کتاب کے مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کو معاف کر دے گا. نماز کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض کرنے والا کام کیا، کسی بندے کو نہیں ستایا، بس بندے کا اور اللہ کے درمیان وہ گناہ ہے، اسے اللہ معاف کر دے گا. باقی بندوں کو ستایا، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر لیا ہوا ہے، قیامت میں اس کا حساب ہوگا. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تو سب سے پہلے اعلان فرماتے، اس میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے کیا؟ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا اور بولتا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے پر میرے اتنے 1000 درہم کا قرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں مال ہے یا کوئی ادا کرنے والا ہے، انتظام ہے؟ اگر نہیں ہے حضور فرماتے جاؤ جاؤ تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کی نماز. بندوں کا حق ادا کیے بغیر یا اس کا انتظام کیے بغیر یہ آدمی مر گیا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. تو بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے. نماز بھی پڑھنا اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔